بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی؟ آج کی جدید سائنس اور مختلف مذاہب اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ قرآن اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ معزز ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے دنیا میں بھیجا گیا، لیکن ہمارے ذہن میں اکثر یہ سوال آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا اور یہ دنیا کس طرح وجود میں آئی؟ یہ سوال ابھی سے نہیں بلکہ کئی صدیوں سے لوگوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بنا ہوا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ سوال پوچھا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا؟ قرآن اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ سب جاننے سے پہلے ہم مختلف تھیوری کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں شیاطین کو پھینکا گیا۔ شیاطین کو جنت سے نکال کر زمین پر اس لیے پھینکا گیا کہ انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ ہزاروں سال زمین پر رونے کے بعد شیاطین نے قیامت تک مہلت مانگ لی۔ شیطان کیونکہ آگ سے بنا تھا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف جن آباد تھے جو کہ فتنہ اور فساد کرتے تھے۔ ان کا خاتمہ کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج کو بھیجا گیا جنہوں نے جنات اور شیاطین کے خلاف جنگ عظیم کی اور ان کا خاتمہ کر دیا۔ کچھ شیاطین اور جنات جو بھاگ کر بچ گئے تھے ان کا ٹھکانہ سمندر اور جزیرے بن گئے۔ سائنسدانوں اور عیسائیوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں صرف ڈائناسار موجود تھے جو کہ ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے پہلے اس زمین پر آباد تھے، اور جیسے ہی انسانوں کی آمد ہوئی ان کی نسلیں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگی۔ اور بعض سائنسی ریسرچ کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کی طرح کی مختلف مخلوقات اس زمین پر آباد تھی۔ مختلف جگہوں سے ملنے والے عجیب و غریب کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مختلف مخلوقات آباد تھی جو پہلی قوموں کی طرح شاید تباہ و برباد ہو گئی ہوں۔ اور کچھ سائنسدانوں کے مطابق یہ زمین خلائی مخلوقات کا مرکز تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے خلائی مخلوقات کا زمین پر ہونا، اس بات کا سائنسدانوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، جسے ہم صرف فرضی کہانی کہہ سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ قرآن اور احادیث اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 27، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا فرمایا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی مخلوقات کی طرف اشارہ نہیں کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیے تو اس کے کیا جوابات تھے؟ اس بارے میں ایک صحابی سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف لوگوں نے سوالات کیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا موجود تھا، تو آپ کا جواب یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ کا عرش تھا اور اللہ تعالیٰ کا عرش صرف پانی پر موجود تھا، نہ اس کے نیچے ہوا تھی اور نہ اوپر، یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرمایا اور اس کو لکھنے کا حکم دے دیا۔ اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 پہلے ہی ہر چیز اور تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب کچھ لکھ کر لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا گیا۔
بخاری شریف میں ایک جگہ آیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم آپ سے کچھ علم لینا چاہتے ہیں۔ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا موجود تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کا عرش موجود تھا، جو کہ اس وقت پانی پر تھا، اس کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ دنیا میں آنے کی ہر چیز کی ترتیب کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ہفتہ والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ بنائے، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف اور بیماریاں، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا تھا۔ اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام سے انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس زمین پر دیا ہوا وقت ختم کر دے گا، اور جس طرح دنیا بنی اسی طرح دنیا کو ختم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک ہمیں زندگی دی ہے اسے نیکی کرنے کا ذریعہ بنا دے، اور بروز حشر نیک بندوں کے ساتھ اٹھائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔